السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے تحریک دیوبند۔ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، کل ہم لوگوں نے اس کا پس منظر پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے تحریک دیوبند کے اسباب پڑھیں گے، یعنی وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تحریک دیوبند جو ہے اس کو بنانا پڑا۔ تحریک دیوبند کے جو اسباب تھے اس میں اسلام کا احیاء ہے۔ احیاء سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ رائج کرنا، تو نئے سرے سے اسلام کا احیاء یعنی نئے سرے سے اس کو رائج کرنا۔ تو برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعات کے خاتمے یعنی دین میں کوئی نئی چیزیں نکالنا، فضول رسومات کہہ سکتے ہیں، تو بدعات کے خاتمے اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں بنائی گئیں اور برپا ہوئیں، اور ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیاء، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت اور ان کا تحفظ کا جذبہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک الگ نصاب تعلیم بھی مرتب کیا جو وقت تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایک ایسی ہی تحریک تھی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آ گیا، وہ تبلیغ اسلام ہے۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا جو تھے وہ عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے۔ اس نئی صورتحال کے لیے، اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت زیادہ ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کرنا، انکار کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ تو تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ تحریک دیوبند کی خصوصیات، یہ عظیم علمی تحریک مندرجہ الخصوصیات کی وجہ سے ایک امتیازی شان کی حامل ہے۔ نمبر 1، برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ برصغیر کے اہم اسلامی تعلیمی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس میں تخصیص رکھتے تھے، یعنی اپنا ایک مخصوص مقام رکھتے تھے۔ یہ ادارے معقولات، منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحانات اور خصوصی تشخص کے حامل تھے۔ اور یہ معقولات ہوتا ہے ایسی چیزیں جو عقل پر مبنی ہوں، اور منقولات ہوتا ہے وہ یعنی کہ نقل کی ہوئی چیزیں ہمارے پاس جو پہنچتی ہیں، تو اس کا بہترین سرچشمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور خصوصی تشخص کی حامل تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے دیوبند جو تھا وہ برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمی روایت کا نمائندہ ادارہ بن گیا۔ نمبر 2 وہ آ جاتا ہے اس میں دینی تعلیم کا تحفظ۔ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بڑے اچھے طریقے سے انجام دی اور بہت جلد یہ ادارے دنیا اسلام میں دینی علوم کی اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طالب علم فارغ ہو کر نکلے جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا اور لا دینیت کی بچھاڑ کے آگے باندھا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ آگے آ جاتا ہے عملی فنون کی تعلیم۔ دارالعلوم دیوبند میں نہ صرف مذہبی تعلیم ہی دی جاتی تھی بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف فنون کی تربیت بھی کی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بننے کی مہارتیں سکھانے پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگ ہونے کا رجحان سامنے آتا ہے۔ مالی اور انتظامی پہلو۔ دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ اس لیے دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی مدد بھی نہیں لی جائے گی۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے دارالعلوم کا تعارف جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوا۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے اندازے انہیں عوام سے اور قریب تر کر دیا، اور یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا۔ تربیت عامہ کے مواقع پیدا ہوئے۔ دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول و مشاورت کو اختیار کیا گیا، جس کے مطابق دارالعلوم کا مجلس شورا جو تھے اس کے فیصلوں کے مطابق انتظام و انصرام کے فرائض انجام دیتا تھا۔ مجلس شورا ہوتی ہے یعنی کہ